المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ آج مقدمہ فی اصول الحدیث کا 43واں درس ہو رہا ہے۔ مقدمہ فی اصول الحدیث جو ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا ہے، اور ان کی پیدائش 958 ہجری میں ہوئی اور ان کا انتقال 1052 ہجری میں ہوا، یعنی وہ 11ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، اور عیسوی تاریخ کے مطابق وہ 17ویں صدی کے عالم ہیں، یعنی 1642 میں عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے کچھ بنیادی چیزوں پہ بات کی، اور آج گزشتہ جو درس تھا وہ الفصل الثامن تھا، 8ویں فصل تھی، اور وہ ہم نے ایک ہی درس میں مکمل کی، کیونکہ اس میں اب کچھ زیادہ تفصیلات تو ہیں نہیں۔ اب الفصل التاسع، 9واں جو فصل ہے، 9واں جو باب ہے، اس پہ آج انشاءاللہ بات ہوگی۔ الفصل التاسع فی مراتب الصحیح و عدد الصحاح و کتبہا، یہ 9ویں جو فصل ہے یہ کس کے بیان میں ہے؟ یہ بیان میں ہے صحیح کے مراتب، یعنی اس کے جو درجے ہیں، اور صحاح جو ہے ان کی تعداد کتنی ہے، اور جو ان کی جو کتابیں ہیں جو اس حوالے سے مؤلفین نے لکھی ہے، تو اس پہ بات ہوگی کہ کتنی ان کی کتابیں ہیں، اور ان کے مراتب کیا ہے، اور ان کی عدد کیا ہے، تعداد کیا ہے۔ تو ان کی کتابوں کے حوالے سے ایک لمبی بحث ہے جو انشاءاللہ اگلے دروس میں مکمل کی جائے گی۔ تو فصل التاسع اسی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں فصل التاسع۔ اس میں پہلی جو ہماری بحث ہے وہ ہے صحیح البخاری اعلی الصحاح، کہ صحیح بخاری جو ہے وہ تمام قسم کی جو صحاح ہمارے پاس ہے اس میں سب سے اعلیٰ ہے۔ تو یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، اور الحمدللہ کشمیر میں بھی اس بارے میں خیال ایک ہی ہے کہ صحیح بخاری جو ہے تمام جو صحاح ہیں ان میں سب سے اعلیٰ ہے، ان میں سب سے ارفع ہے۔ صاحب کتاب نے اس پہ بحث کی ہے، کچھ چیزیں انہوں نے بیان کی ہے، کیونکہ جو محدثین ہے ان کے گروہ میں، ان کے طبقے میں، ان کے حلقے میں یہ ایک قابل بحث ایشو ہے کہ صحیح بخاری کا درجہ کیا ہے۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے مراتب الصحیح پہ بات کی، ہم نے صحیح لغیری ہی، صحیح لذاتی، حسن لغیری، حسن لذاتی وغیرہ کے حوالے سے بات کی۔ پھر ہم نے ضعیف حدیث کے حوالے سے بات کی، اور کون سی ضعیف صحیح بنتی ہے، کون سی ضعیف حسن بنتی ہے، تو اس پہ ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کی۔ تو وہاں اس درس میں ہمارے ذہن میں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ صحیح کا کہنا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحیح ہے، صحیح کے بھی مراتب ہے۔ کوئی صحیح جو ہے جو صحیح البخاری میں ہے تو اس کا ایک مرتبہ ہے، اور کوئی صحیح جو ہے جو دارمی میں ہے اس کا بھی ایک مرتبہ ہے، لیکن ان میں تفاوت ہے، ان میں فرق ہے، مرتبے ہے۔ تو اس بحث کو زیر نظر رکھ کر صاحب کتاب پھر بیان کر رہے ہیں، عبدالحق محدث دہلوی ہمارے ماتن، وہ پھر بیان کر رہے ہیں لما تفاوتت مراتب الصحیح۔ اب جب گزشتہ درس میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ تفاوت ہے مراتب صحیح میں، والصحاح بعضها اصح من بعض، تو صحاح جو ہے یعنی کتب صحیح جو ہے وہ
بعض جو ہے زیادہ صحیح ہے دوسری کتابوں سے، جو دوسری صحیح کتابیں. فعلم، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب صحیح حدیث کے مراتب ہے تو جس کتاب میں صحیح حدیث زیادہ اونچے درجے کے ہوں گے وہ زیادہ صحیح کتاب ہوگی بنسبت اس کتاب کے جس میں صحیح حدیث تو ہوں گی لیکن وہ اونچے معیار کے نہیں ہوں گے، وہ ایک متوسط یا نچلے معیار کے ہوں گے. تو اس کا جو رتبہ ہوگا وہ پہلی والی سے نیچے ہوگا. تو وہی کہا صاحب کتاب نے کہ لما تفاوتت مراتب الصحیح والصحاح بعضها اصح من بعض، کہ جب ہم نے تفاوت دیکھا کہ مراتب صحیح میں ہے، فرق ہے، تو صحاح میں بھی پھر کچھ بعض جو ہیں وہ زیادہ صحیح ہے دوسرے صحیح کتابوں کے. فعلم، پس جان، طالب علم سے کہا جا رہا ہے فعلم، پس جان، ان الذی تقرر عند جمہور المحدثین، کہ جو مقرر ہے جمہور محدثین کے یہاں وہ یہ ہے کہ مقرر جو ہے کہ جمہور محدثین، جب آپ جمہور محدثین کہتے ہیں تو میجورٹی آف محدثین اس چیز کے ساتھ ہے کہ ان صحیح البخاری، کہ جو صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری حضرت امام بخاری کی جو صحیح ہے، مقدم علی سائر الکتب المصنفہ، کہ یہ مقدم ہے، یہ تقدم رکھتی ہے تمام جو کتابیں لکھی گئی ہے حدیث کے فن میں، ان میں یہ مقدم ہے. مقدم علی سائر الکتب المصنفہ، جو تصنیف شدہ کتابیں ہیں، مصنفات جو ہیں، ان میں یہ کتاب صحیح البخاری مقدم ہے، اونچے درجے پر ہے. حتیٰ، یہاں تک کہ قولو، ان سب نے کہا، یہاں تک کہ ان کی رائے یہ ہے، یعنی محدثین کی، جمہور محدثین کی رائے یہ ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ سب سے زیادہ صحیح کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے بعد وہ صحیح البخاری ہے. یہ عام بات ہے، ہم سب کو پتہ ہے، اور یہ جملہ جو ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری بہت ہی معروف ہے مسلمان سماج میں، کہ کتاب اللہ کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے اپنی نسبت کے اعتبار سے، یعنی قرآن مجید کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو اس میں کوئی شک نہیں. اس کے بعد اگر کسی چیز کو آپ گنیں اور اس میں نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو وہ صحیح البخاری ہے. تمام احادیث کے لٹریچر میں صحیح البخاری جو ہے تو یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی محفوظ رکھا ہے. کیسے محفوظ رکھا ہے وہ محدثین نے اس پہ ڈسکشن، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس پہ ڈسکشن کیا ہے کہ کس طرح سے تواتر کے ساتھ اس کے نسخے ہم تک آ رہے ہیں اور ہم سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں. تو وہ بحث انہوں نے کی ہے. بہرحال یہاں اس کا زیادہ تعلق نہیں ہے، لیکن یہاں جس چیز کی طرف میری توجہ جا رہی ہے اور آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صحیح ترین کتاب جو ہے کتاب اللہ کے بعد جمہور محدثین کے نزدیک وہ صرف صحیح البخاری. تو یہ بیسک آرگومنٹ ہے، پریمائسز ہے ہمارے ڈسکشن کے، آج کے ڈسکشن کا. پھر صاحب کتاب ہمارے جو ہے عبدالحق محدث دہلوی، وہ کسی اور بحث کی طرف ہمیں لینا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں وجہ ترجیح صحیح مسلم عند بعض المغاربہ، کہ بعض مغاربہ یعنی اسپین جو ہے قدیم اسپین، اس کے بعض علماء کے نزدیک، اس کے بعض محدثین کے نزدیک امام مسلم کو ترجیح حاصل ہے بخاری پر. تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے، ذرا اس پہ بحث کر لیں. وبعض المغاربہ، اور بعض مغاربہ اسپین کے بعض علماء، اصل میں جب یہ بعض مغاربہ کی بات کر رہے ہیں تو ان کا اشارہ ہے ابو محمد ابن حزم، جن کو معروف طور پر ہم ابن حزم کے نام سے جانتے ہیں. کہ ابن حزم اور کچھ دوسرے علماء بھی ہیں، لیکن ابن حزم اس میں زیادہ اہم ہے، کیونکہ ابن حزم کے اثرات آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی آ چکے تھے، اور اس لیے کچھ انڈین رائٹرز کے یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی
صحیح مسلم کو ترجیح دے رہے ہیں. تو وہی اس لیے یہاں ان کی زیر نظر وہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وبعض المغاربہ, کہ بعض مغربی علماء جن میں ابن حزم بھی شامل ہے, مغربی آج کا مغرب نہیں ہے, یہ آج کا ویسٹ نہیں ہے, بلکہ یہ مسلمانوں کا ویسٹ ہے, جس کو ہم موراکو وغیرہ جو ہے, اسپین وغیرہ جو ہے, اس سے ہم شمار لیتے ہیں. وبعض المغاربہ رجحو, بعض مغربی علماء اور محدثین نے یہ ترجیح دی ہے کہ صحیح مسلم, انہوں نے صحیح مسلم کو ترجیح دی ہے علی صحیح البخاری, صحیح بخاری پر. والجمہور یقولون, جبکہ جمہور علماء وہ کہتے ہیں, تو جمہور علماء سے یہاں محدثین ہے, کہ ان ھذا فیما یرجع الی حسن البیان, کہ جو یہ ترجیح دی گئی ہے اس میں جس چیز کی طرف توجہ دی گئی ہے علماء مغرب کی طرف سے, وہ حسن البیان ہے. تو ان کی جو توجہ ہے وہ حسن بیان کی طرف گئی ہے. امام مسلم کے یہاں حسن بیان ہے, ان کا بیان کرنے کا ایک خوب پہلو ہے, جس کو اگر آپ امام بخاری کی صحیح کے ساتھ مقابلے میں لائیں گے تو امام مسلم وہاں پر فائق نظر آتے ہیں, کہ ان کو ایک فوقیت حاصل ہے. وجودت الوضع والترتیب, اور اس میں خوبی ہے وضع اور ترتیب کی. جو صحیح مسلم کے یہاں ترتیب دیکھیں گے وہ بھی صحیح مسلم کا خاصہ ہے, کہ اس میں ترتیب اس لحاظ سے ہے, اور اس میں وضع جو ہے یعنی حدیث کا جو ارینجمنٹ ہے اس خوبصورتی کے ساتھ ہے کہ وہ بخاری سے آگے دکھ رہی ہے. وَرِعَایَتِ دَقَائِقِ الْإِشَارَات, اور باریک اشارات جو اس میں ملتے ہیں ان کی رعایت کی گئی ہے صحیح مسلم میں. مثلا حدثنا اخبرنا وغیرہ کے جو ٹرمنالوجیز ہے اس میں انہوں نے بہت ہی احتیاط سے کام لیا ہے امام بخاری کے مقابلے میں. وَمَحَاسِنِ النِّقَاط فِي الْأَسَانِيدِ, اور اسانید جو ہے, سندے جو ہیں, ان میں آپ دیکھیں گے کہ ان میں خوب نکات جو ہے ان کو پیش کیا گیا ہے, ان کو سامنے لایا گیا ہے. وَهَذَا خَارِجٌ عَنِ الْمَبْحَثِ, لیکن یہ سب جو ہے وہ اصل مبحث سے خارج ہے. ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا جب آپ کمپیریزن کریں گے تو فن حدیث کے شاگرد کی حیثیت سے آپ کا جو کمپیریزن ہوگا وہ اسلوب اور ترتیب اور خوبصورتی اور دوسری چیزوں کے حوالے سے نہیں ہوگا. ہمارا جو ڈسکشن چل رہا ہے وہ صحت کے اعتبار سے. تو اسی لیے صاحب کتاب نے یہاں لکھا ہے وَهَذَا خَارِجٌ عَنِ الْمَبْحَثِ, یہ تو مبحث جو ہمارے بحث کا سبجیکٹ میٹر ہے یہ تو اس سے ہی خارج ہے. نہ ہم وہاں پر حسن بیان دیکھتے ہیں, نہ ہم وہاں پر جودت الوضع والترتیب دیکھتے ہیں, اور نہ ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ دقائق الاشارات, تو ان کی طرف جو ان کے ساتھ جو میلان ہے صاحب کتاب کا, یا محاسن نکات فی الاسانید, ان کا بھی ہم معاملہ اس میں نہیں دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ سارا بحث سے باہر ہے. ہاں, اگر ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا مقابلہ ان فیلڈز میں کریں تو تب جا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی صحیح مسلم سامنے ہے, آگے ہے. لیکن ہمارا تو تعلق ہی اس کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا تعلق جو ہے وہ صحت حدیث کے ساتھ ہے, کیونکہ صحت حدیث یہاں پر پرومیننٹ ہے. تو یہ وہ محدثین ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے. ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ تو ہمارا ڈسکشن ہی نہیں ہے, یہ تو آؤٹ آف ڈسکشن ہے, یہ تو ریلیونٹ ہی نہیں ہے ڈسکشن کے ساتھ یہ بحث. وَهَذَا خَارِجٌ عَنِ الْمَبْحَثِ, یہ تو مبحث سے ہی باہر ہے. وَالْكَلَامُ فِي الصِّحَةِ وَالْقُوَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا, اصل بات جو ہے وہ صحت کے باب میں ہوگی اور وہ قوت کے باب میں ہوگی, اور جو چیزیں ان دو کے ساتھ تعلق رکھتی ہے, صحت اور قوت کے ساتھ. اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں مسلم کی صحیح جو ہے, امام مسلم کی صحیح وہ فوقیت لے رہی ہے بخاری پہ, تو وہ پیش کیجیے, لیکن وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جب ترجیح دی تو جب انہوں نے بات کی کہ سب سے اچھی کتاب وغیرہ, تو انہوں نے موطا کی بات کی, امام مالک کی, کیونکہ اس زمانے میں بخاری شریف اور مسلم شریف تھی نہیں. بعد میں کچھ علماء آئے, انہوں نے بخاری کو ترجیح دی اور کچھ
لوگوں نے مسلم کو ترجیح دی. تو ہر ایک کی ایک جسٹیفیکیشن تھی, ایک وجہ تھی جس وجہ پہ انہوں نے یہ بات کی. پھر ایک زمانہ آیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مغرب کے علماء جو ہے, جن میں ہم نے ابن حزم کا نام لیا, وہ مسلم کو ترجیح دے رہے ہیں. اب صاحب کتاب نے اس سب ڈسکشن کو کنکلوڈ کیا ہے کہ بھئی آپ مسلم کو کیوں ترجیح دے رہے ہیں, کیونکہ آپ کے زیر نظر یہ چیزیں ہیں, لیکن یہ تو بحث کا حصہ ہی نہیں ہے. کل کو کوئی آ کر کہہ سکتا ہے کہ امام مسلم کی پرنٹنگ بہت اچھی ہے امام بخاری کی پرنٹنگ سے, لیکن وہ بحث کا حصہ نہیں ہے. فلاں نسخہ فلاں نسخے سے بہتر ہو سکتا ہے, لیکن یہاں وہ بحث کا مدعا و مقصد نہیں ہے. یہاں جو مدعا و مقصد ہے وہ ہے والکلام فی الصحۃ والقوۃ وما یتعلق بہما. ایک تو قوت کی سند کتنی مضبوط ہے, اور صحت, اس سند کی صحت کیسی ہے, اور جو کچھ ان دو کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, جو مباحث اس کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہیں. جب ہم نے امام بخاری اور امام مسلم کو پڑھا تو میں نے کہا تھا اس وقت کہ امام بخاری کے یہاں شروط کیا ہے, امام مسلم کے یہاں شرائط کیا ہے. تو ہم نے وہاں پر یہ چیز کہی تھی کہ یہ شرائط کی بنیاد پر امام بخاری آگے جا رہے ہیں اور امام مسلم پیچھے لے رہے ہیں اپنے آپ کو, کیونکہ انہوں نے کچھ ریلیکسیشنز دی جب آپ صحت اور قوت کی بات کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود امام مسلم جو ہے دوسرے نمبر پر ہے. وَلَيْسَ کتاب, کوئی کتاب نہیں ہے, یساوی جو ہم پلہ ہو, صحیح البخاری, صحیح بخاری کے, فی ھذا الباب, اس باب میں. کس باب میں؟ صحت اور قوت کے باب میں, یا جو دوسری چیزیں اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. وہاں کوئی امام مسلم کو چھوڑیے, ان کی صحیح کو, دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے. وَلَيْسَ کتاب, کوئی بھی کتاب نہیں ہے, یساوی جو ہم پلہ ہو, جو برابر ہو, صحیح البخاری, صحیح بخاری کے, فی ھذا الباب, اس باب میں, بدلیل کمال الصفات التی اعتبرت فی الصحہ فی رجالہ. کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی جو یساوی ہو, جو برابر ہو صحیح بخاری کے, اس باب میں. کس دلیل پر؟ کہ وہ صفات جو روات بخاری کے یہاں ہے, جو کمال صفات روات بخاری کے یہاں ہے, جن کا اعتبار کیا گیا ہے صحت حدیث میں, ان کے روات کے, رجال روات کے, امام بخاری کے روات کے یہاں جو کمال ہے صفات کا, دوسری کوئی کتاب نہیں ملے گی. نہ تو امام بخاری, نہ امام ترمذی, نہ امام ابو داؤد. جو صفات امام بخاری کے یہاں ملیں گی روات میں, وہ آپ کو ان کے روات میں نہیں ملے گی. تو وہی یہ کہہ رہے ہیں بدلیل کمال الصفات التی اعتبرت فی الصحۃ فی رجالہ, جن پہ اعتبار کیا گیا ہے, وہ کمال صفات جن پہ اعتبار کیا گیا ہے امام بخاری کی صحیح کے رجال کی صحت میں, وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. وبعضهم, اب دیکھ لیجئے, اب تیسرا گروپ. پہلا گروپ جو کہہ رہے ہیں کہ صحیح بخاری سب سے اعلیٰ ہے. دوسرا گروپ جو کہہ رہے ہیں, جو مغاربہ ہے, جو کہہ رہے ہیں کہ صحیح مسلم امام بخاری سے آگے ہے, تو خود بخود وہ سب سے اعلیٰ ہے. اور تیسرا گروپ وبعضهم, اور ان میں سے بعض, محدثین میں سے بعض, توقف فی ترجیح احدہما علی الاخر, انہوں نے توقف کیا, وہ رک گئے کہ وہ ایک کو دوسری پر ترجیح دے. رک گئے, وہ کسی کو فوقیت نہیں دے رہے ہیں, وہ کسی کو ترجیح نہیں دے رہے, خاموش ہے. یہ تیسرا طبقہ ہے. تو تین طبقے ہمارے سامنے آ گئے. پہلا جو جمہور محدثین کا ہے, جس کے ساتھ ہم بھی ہے, کشمیر بھی ہے, کہ صحیح بخاری جو ہے وہ ترجیح رکھتی ہے صحیح مسلم پر, اور یہ کہہ کر وہ ترجیح رکھتی ہے تمام حدیث کی کتابوں پر, اور قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب جو ہے وہ صحیح البخاری ہے. یہ جمہور محدثین کا ہے. ہمارے یہاں جو بھی آپ دیکھیں گے جنہوں نے حدیث پہ کام کیا ہے, شیخ یعقوب صرفی اور دوسرے لوگ, تو ان کے یہاں یہی ہے کہ صحیح بخاری ترجیح رکھتی ہے احادیث کے میدان میں. پھر دوسرا طبقہ مغاربہ, تو اس میں ابن حزم وغیرہ آ گئے, لیکن ان کی جو دلیل ہے, جہاں سے وہ دلیل لیتے ہیں, وہ صحت اور قوت حدیث کا معاملہ نہیں ہے, وہ دوسرے محاسن کا ہے. وہ صحیح مسلم میں ہے, ان کا کوئی انکار نہیں کرتا. تو کچھ لوگوں نے پھر اس پہ بحث کی ہے کہ صحیح مسلم جو ہے پہلے صحیح لا رہی ہے, پھر اس کے بعد وہ اس سے تھوڑا نیچے جا رہی ہے. اگر اس کو کسی باب میں کوئی سپورٹ چاہیے تو اصل تو ان کی صحیح ہوتی ہے, ایک ترتیب ہے حدیث لانے میں امام مسلم کے یہاں.
اور چیپٹرائزیشن اس کا کیسا ہے, کس طرح سے ایک کے بعد. اصل میں یہ جو پھر چیپٹرائزیشن ہوئی یہ تو امام نووی نے بعد میں کی, لیکن حدیثوں کی جو ترتیب تھی وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ یہ خود بخود ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ اس کی چیپٹرائزیشن کی جائے. تو یہ چیزیں جو ہے امام مسلم کے یہاں ہے, لیکن اس کا تعلق صحت اور قوت حدیث سے نہیں ہے, یہ دوسری خوبصورتیاں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا اسلوب ہے, یہ حدیث کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ڈالتا. آپ صحیح بخاری کی احادیث لیں اور ان کو خوب سے خوب تر سلیقے سے آپ ان کو جوڑیں, ترتیب کے ساتھ رکھیں, تو اس سے صحت پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. آپ صحیح بخاری کی حدیثیں لیں اور ان کا اس طرح سے حفظرڈ ارینجمنٹ کر دیجئے, لیکن اس سے کوئی حدیث کی صحت پہ اثر پڑنے والا نہیں ہے. ترتیب سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ان سے دسیوں اشارات نکال سکتے ہیں, آپ ان کی سند سے دسیوں اشارات نکال سکتے ہیں, لیکن ان سے حدیث کی صحت پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. تو وہی بات کہہ رہے ہیں ہمارے محدثین کہ جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ترجیح ہے یہ تو حسن بیان میں ہے, یہ تو وضع میں ہے, ترتیب میں ہے, دقائق الاشارات میں ہے, آپ نکات نکال رہے ہیں اسناد سے اس میں ہے, لیکن یہ بحث کا حصہ نہیں ہے. بحث کا حصہ تو صرف یہ ہے کہ صحت اور قوت اور جو کچھ اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کے ساتھ ہے, اور اسی لیے کوئی کتاب برابری کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتی صحیح بخاری کے ساتھ اس باب میں, صحت اور قوت کے باب میں. اور صحت اور قوت ہی یہاں فیصلہ کرے گا کہ پہلے کیا ہے. اور اس میں آپ کو میں نے بتایا کہ امام بخاری کے یہاں معاصرت کافی نہیں ہے, ان کے یہاں معاصرت کے ساتھ ساتھ سماع کا ثبوت ہونا چاہیے. تو وہ لقاء کا ثبوت دیکھتے ہیں اور تب جا کر وہ حدیث لکھتے ہیں, جبکہ امام مسلم کے یہاں امکان کافی ہے. تو اس وجہ سے ایک صفت ہے جو صفت سند کا معیار اونچا کر رہی ہے, اور یہی صحت اور قوت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. تو اسی لیے بدلیل کمال صفات التی تبرت فی الصحہ فی رجالہ, یہ وہ کمال صفات ہے جس کا اعتبار کیا گیا ہے اس کے روات کی صحت کے اعتبار سے. اس میں مسلم بھی اس کی برابری نہیں کر سکتی اور دوسری کتابیں بھی اس کی برابری نہیں کر سکتی. اب دیکھیے یہاں پر ایک بحث ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ صحیح البخاری جب آپ کہتے ہیں کہ یہ پہلے نمبر پر ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کا جو بھی لٹریچر امام بخاری کی صحیح کے بعد لکھا گیا وہ سارا دوسرے نمبر پہ آ گیا امام مسلم کی صحیح کے ساتھ. آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں نے کوئی کتاب ترتیب دی ہے جو صحیح بخاری کے ہم پلہ ہے یا اس سے آگے ہے, وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اگرچہ وہ کوشش کرے کہ وہ صفات بھی روات کی ایسی لائے جو امام بخاری کے یہاں. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ صحیح بخاری کو تلقی بالقبول حاصل ہے. جو کتاب اب لکھی جائے گی اس کو تلقی بالقبول حاصل نہیں ہوگا, کہ امت اس کو آنکھ بند کر کے قبول کرتی ہے. یہ خاص صفت ہے جو صحیح البخاری کو حاصل ہے. امت کے یہاں اس کو مقبولیت حاصل, مقبول یعنی اس کو قبول کیا گیا ہے صحیح البخاری کو. تو اس حوالے سے کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ بھئی میں اب کوئی کتاب بنا رہا ہوں جس میں وہی کمال صفات ہوگا روات وغیرہ کے, یہاں بہرحال آپ کر سکتے ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے, آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے وہ امت کا تلقی بالقبول, کیونکہ امت خود ایک چیک اینڈ بیلنس سسٹم اسٹیبلش کر رہی ہے. آپ کتنا بھی اس کو ریفائن کریں, حدیثوں کو چن چن کے لائیں گے تو وہ پھر بھی امام بخاری کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا. اور امام بخاری کو یہ فوقیت حاصل ہے اور یہ انشاءاللہ تعالی قیامت تک رہے گی. اب جو لوگ رک رہے, نہ وہ اس کو ترجیح دے رہے نہ وہ اس کو ترجیح دے رہے, اس کی بھی ایک وجہ ہے, کیونکہ جب کسی سسٹم میں کسی علم کے کسی دائرے میں جب کوئی بحث شروع ہوتی ہے تو ایک طبقہ آ ہی جاتا ہے جو نیوٹرل رہنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ وہ طبقہ ہے جب انہوں نے بحث دیکھی کہ امام بخاری اور امام مسلم کی صحیحین جو ہے ان کے درمیان ایک تقابل ہے اور لوگوں کا جو آرگومنٹ ہے دونوں طرف سے برابر ہے, تو انہوں نے توقف کیا, وہ رک گئے. نہ انہوں نے ایک کو ترجیح دی نہ دوسری کو ترجیح دی, لیکن صاحب کتاب نے ترجیح دی ہے.
عبدالحق محدث دہلوی نے. وہ کہتے ہیں والحق هو الاول، لیکن حق وہی ہے جو پہلے گروہ کا بیان کرتا ہے. کہ کیا ہے؟ کہ صحیح البخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ صحیح بخاری جو ہے وہ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے. تو صاحب کتاب بھی اسی چیز پر ہے، عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ. اور یہ وجہ رہی ہے کہ ہندوستان میں آپ اسی بحث کو دیکھیں گے کہ صحیح البخاری کو فوقیت حاصل ہے. اب اس کے بعد ایک اور بحث صاحب کتاب نے شروع کی، اور ہمیں یہ پتہ ہے کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی المختصر جو ہے نخبۃ الفکر کا، اس پہ بھی ہم نے یہ پڑھی ہے، وہ ہے المتفق علیہ، کہ متفق علیہ سے کیا مراد ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں کے ساتھ. تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں والحدیث الذی اتفق البخاری و مسلم علی تخریجہ یسمى متفقا علیہ. وہ حدیث جس کی تخریج میں امام بخاری اور امام مسلم نے اتفاق کیا ہے، اس کو نام دیا جاتا ہے متفق علیہ. یہاں پر یہ خوب سمجھ لیجئے کہ تخریج کا مطلب یہ ہے کہ جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں لایا ہے. جس حدیث کو امام بخاری نے بھی لایا ہے، امام مسلم نے بھی لایا ہے، اس کو نام دیا جاتا ہے متفق علیہ. وقال الشیخ، اس کے برعکس شیخ نے کہا. شیخ مطلب حضرت امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ. تو شیخ سے مراد ابن حجر العسقلانی ہے. تو انہوں نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ وقال الشیخ بشرط ان یکون عن صحابی واحد. امام ابن حجر اسقلانی نے کہا ہے کہ اس شرط کے ساتھ کہ دونوں احادیث کا، امام بخاری کی بھی حدیث اور امام مسلم کی بھی حدیث جو ہے، دونوں کا ایک ہی صحابی راوی ہونا چاہیے. انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ امام مسلم جب حدیث لا رہے ہیں اور امام بخاری بھی وہی حدیث لائے ہیں، تو ان دونوں کا اگر صحابی ایک ہے تو یہ ایک حدیث شمار کی جائے گی. اگر صحابی دو ہیں تو ان کو دو مختلف احادیث شمار کیا جائے گا. بہرحال یہ ذوق ہے امام ابن حجر العسقلانی کا، نہیں تو اگر مضمون ایک ہی ہے تو آپ اس کو متفق علیہ کہہ سکتے ہیں. اس میں بھی ایک مسئلہ ہے. اصل میں جب آپ کہیں گے کہ ایک ہی راوی ہے، ایک ہی صحابی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں اوپر ایک صحابی ہے اور اس سے دو مختلف اسناد نکل رہی ہے، اور یہ دونوں جمع ہو رہی ہیں ایک صحابی پر. ایک امام بخاری کے یہاں ملے گی ایک سند، اور ایک امام مسلم کے یہاں ملے گی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تابع ہے ایک دوسرے کی. لیکن جب آپ کہیں گے کہ دو مختلف صحابہ سے آ رہی ہے، تو آپ کہیں گے شاہد ہے. اعتبار کا جو ہم نے پروسیس پڑھا، عمل پڑھا، کہ جس میں ایک حدیث کے سپورٹ میں دوسری حدیث لائی جاتی ہے، وہاں پر شاہد کو اہمیت دی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ شاہد میں دو مختلف صحابی ہوتے ہیں جو روایت کر رہے ہیں، جبکہ تابع میں ایک ہی صحابی ہوتا ہے. مثلا صحابی ہے الف، ان سے روایت کرنے والے ہیں با اور جیم، اور دوسری سند میں ان سے روایت کرنے والے ہیں دال اور ہا، لیکن صحابی ایک ہی ہے. تو صحابی ایک ہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو سندیں جو ہے اصل میں ایک ہی حدیث ہے. جب آپ دو صحابی کو لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوریجن میں ہی دو حدیثیں. تو اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب کتاب نے جب بات کی ہے متفق علیہ کی، تو انہوں نے کہا کہ جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے لایا ہے، کوئی شرط نہیں لگائی، اس کو متفق علیہ کہیں گے. لیکن ساتھ میں کہا کہ ابن حجر نے ایک قدم آگے جا کر یہ کہا ہے کہ وہ حدیث جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے لایا ہے، لیکن وہ دونوں جمع ہوتے ہوں ایک ہی صحابی پر، ان کی اصل میں ایک ہی صحابی ہو راوی کی سند میں، تو تب جا کر آپ اس کو متفق علیہ کہیں گے. بہرحال یہ بحث ہے جو آپ کو ملے گی متفق علیہ میں. مختلف ذوق ہے لوگوں کے اور مختلف بحثیں ہیں. اب دیکھ لیجئے ایک تیسرا پہلو ہے عدد کا. عدد الاحادیث المتفق علیہا، کہ متفق علیہا احادیث کی تعداد کیا ہے. وقالو، اور
کہا انہوں نے یعنی محدثین نے مجموع الاحادیث المتفق علیہا الفان وثلاثمائۃ وستۃ وعشرون کہ احادیث جو ہے متفق علیہ ان کی تعداد جو ہے وہ ہے الفان یعنی 2000 وثلاثمائہ اور 300 وستۃ اور 6 وعشرون اور 20 یعنی ان کی تعداد 2326 ہے. صاحب کتاب نے اس کو آپ کو نمبر میں دے دیا کہ متفق علیہ حدیث کتنی ہے 2326. اصل میں یہ جو تعداد ہے یہ ابن حجر العسقلانی نے بیان کی ہے کہ 2326 احادیث ایسی ہیں جو متفق علیہ ہے. اس لیے صاحب کتاب نے لکھا ہے وقالو کہ انہوں نے کہا یعنی محدثین نے کہا, تو اس میں ابن حجر بھی شامل ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجموع احادیث المتفق کہ متفق احادیث کا جو مجموعہ ہے وہ 2326 ہے. یہاں پر ایک بحث ہے کہ مشہور محقق وہ ہے محمد فؤاد عبد الباقی جنہوں نے حدیث کتابوں پہ نمبرنگ لگائی ہے اور بہت ہی دقیق کام کیا ہے. انہوں نے قرآن کا کنکارڈنس بھی بنایا ہے جو بہت ہی استعمال میں تھا کمپیوٹر اور دوسرے سافٹ ویئر آنے سے پہلے. اسی طرح انہوں نے احادیث پہ بھی کام کیا ہے وینسنگ کے ساتھ جو آپ کنکارڈنس دیکھ رہے ہیں حدیث کا. تو اس میں انہوں نے نمبرنگ کی ہے احادیث کی. پہلے تو مخطوطات میں ہوا کرتی تھی کتابیں تو ان میں نمبرنگ نہیں ہوا کرتی تھی. اب چونکہ ایڈیٹنگ کا زمانہ آ گیا اور جب پرنٹنگ پریس پہ کتابیں آ گئی تو ضرورت پڑی کہ ان کو نمبر دیا جائے. اور یہ نمبر آپ کو سب سے اچھا نمبر جو ملتا ہے وہ ہے محمد فؤاد عبد الباقی. اور یہ آپ کو اکثر آج کے جو ایپس سافٹ ویئرس وغیرہ استعمال ہوتے ہیں حدیث میں اس میں بھی یہی نمبر ملے گا. تو انہوں نے اللؤلؤ والمرجان جو ہے جس میں وہ احادیث ہے جو امام بخاری نے بھی لائی ہے اور امام مسلم نے بھی لائی ہے اس پہ جو نمبرنگ دی ہے تو ٹوٹل نمبر آف احادیث وہ احادیث کا نمبر جو دونوں میں ہے بخاری و مسلم میں وہ 1906 ہے 1906 1906. جبکہ ابن حجر نے 2326 کا دعویٰ کیا ہے اور اسی دعوے کو آگے لیا ہے حضرت عبد الحق محدث دہلوی نے. بہرحال یہ کچھ احادیث کا فرق ہے کہ 1906 جو کہ اللؤلؤ والمرجان, کیونکہ میری کوئی اس پہ تحقیق نہیں ہے کہ کہیں کوئی انہوں نے چھوڑ تو نہیں دیا ہے وغیرہ, وہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. بہرحال یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن 2326 کا دعویٰ عبد الحق محدث دہلوی کا ہے کہ یہ مجموعہ بنتا ہے متفق علیہ حدیث کا. اور محمد فؤاد عبد الباقی جو ہیں ان کی تحقیق کے مطابق آپ کو 1906 ملیں گے جو احادیث آپ کو اللؤلؤ والمرجان میں امام بخاری اور امام مسلم کے یہاں ملیں گی. درجات الصحہ, صحہ کے درجات کیا ہے؟ یہ ایسی بحثیں ہیں جو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی اس میں زیادہ بحث نہیں ہے. وبالجملۃ, مختصراً, بالجملہ یعنی مختصراً ہم کہہ رہے ہیں, صاحب کتاب کہہ رہے ہیں متفق علیہ الشیخان مقدم علی غیرہ, جس میں اتفاق کرے یعنی جس میں متفق ہو شیخان, شیخین مطلب دونوں امام بخاری اور امام مسلم, مقدم علی غیرہ, وہ مقدم ہے دوسری حدیثوں کی کتاب جو دوسرے محدثین نے لکھی ہے وہ ان پہ مقدم ہے. تو پہلا مسلک یہ ہے, پہلی بات یہ ہے جب آپ درجات مقرر کریں گے تو متفق علیہ حدیث جو ہے وہ اوپر آئے گی تو وہ درجے میں آگے ہوگی. ثم پھر ما تفرد به البخاری, پھر وہ حدیث آئے گی جس میں منفرد ہوگا امام بخاری, وہ صرف جو امام بخاری نے بیان کی ہے. تو ہو گئے دو. تیسرا ثم ما تفرد به مسلم, پھر وہ حدیث جس میں منفرد ہو امام مسلم, ہو گئی 3. تو 3 درجے ہو گئے حدیث کی, پہلے متفق علیہ, پھر امام بخاری, پھر امام مسلم.
پھر چوتھا کیا ہے؟ ثم ما کان علی شرط البخاری و مسلم، پھر وہ احادیث جو امام بخاری اور امام مسلم کی شروط پر ہوں۔ تو شرط کیا ہے، شرط سے کیا مراد ہے، یہ انشاءاللہ اس کے بعد پڑھیں گے۔ فی الحال آپ یاد رکھیے جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر ہے وہ پھر چوتھا درجہ بنائے گی، چوتھا طبقہ بنائے گی حدیث پہ۔ ثم ہوا علی شرط البخاری، پھر وہ حدیث جو شرط بخاری پر ہو۔ پہلے ہم نے لائی تھی وہ حدیث جو بخاری میں ہو، اب وہ حدیث جو شرط بخاری پر ہو۔ ثم ما ہوا علی شرط مسلم، پھر وہ حدیث جو شرط مسلم پر ہو۔ پہلے ہم نے لایا تھا جس کو لایا ہے صرف امام مسلم نے، اب وہ حدیث جو شرط مسلم پر ہو۔ ثم ما ہوا رواہ من غیرہ، اور پھر وہ جس کو روایت کیا ہو ان میں سے دوسرے محدثین نے، نہ امام بخاری نہ امام مسلم نے بلکہ دوسرے، ابو داود، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، جو دوسرے محدثین ہیں، حاکم وغیرہ وغیرہ تک، جو نیچے تک جا رہے ہیں۔ پھر جو انہوں نے بیان کی ہے من الائمہ، ائمہ میں سے، الذین التزموا، جنہوں نے خاص طور پر التزام کیا ہو۔ کس چیز کا التزام کیا ہو؟ الصحہ، صحت کا، وصححوہ، اور ان کو صحیح قرار دیا ہو۔ مثلا حاکم ہے، حاکم نشاپوری جو ہے وہ اپنی صحیح بناتے ہیں اور اپنی تحقیق کے مطابق حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ ابن حبان ہے، ابن خزیمہ ہے۔ تو ایک تو وہ ہے جو کوئی التزام نہیں کرتے، دوسرے وہ علماء ہیں جو التزام کرتے ہیں اپنی تحقیق کے مطابق صحیح حدیث لانے کا۔ تو ان کو ایک درجہ حاصل ہوگا، اور یہ کل جو ہے درجہ فالاقسام سبعۃ، تو یہ کل کتنے درجے ہو گئے؟ 7۔ تو سمپل الفاظ میں اس کی کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سمپل الفاظ میں وہ تمام احادیث جو مختلف کتابوں میں ہے، وہ آپ احادیث جو ہے ان کے مرتبے ہیں، اور اس وجہ سے کتابوں کے بھی مرتبے بنیں گے۔ تو وہ ہم نے پہلے پڑھا کتابوں کے مرتبے کیا ہے۔ اب جو یہ احادیث ہے جب آپ ان کی کیٹیگرائزیشن کریں گے تو سب سے اوپر متفق علیہ۔ جب آپ متفق علیہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کا ایک اونچا معیار، سب سے اونچا معیار۔ پھر آپ سے ان کے نیچے جائیں گے بخاری، تو بخاری بمقابلہ متفق علیہ نیچے ہے۔ پھر اس سے نیچے مسلم، پھر اس سے نیچے جو امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی شرط پر ہو، پھر اس سے نیچے جو صرف شرط بخاری پر ہو، پھر اس سے نیچے جو صرف شرط مسلم پر ہو، اور پھر وہ تمام محدثین جنہوں نے التزام کیا ہے صحیح حدیث لانے کا، یعنی ہر چیز کو نہیں لایا ہے، صحیح حدیث کو لایا ہے اور اس کی تصحیح بھی کی ہے، اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ کل ملا کر 7 درجے بنتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کیٹیگرائزیشن آف حدیث لگانی ہے صحت کے اعتبار سے تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ یہی کیٹیگرائزیشن آپ کو ملے گی حضرت امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کے یہاں۔ انہوں نے بھی نزہۃ النظر میں اس کا ڈسکشن لیا ہے اور اس کو دکھایا ہے کہ کس طرح سے آپ کیٹیگرائزیشن کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اب آپ اس کیٹیگرائزیشن کو مزید نیچے لا سکتے ہیں۔ آپ جتنا نیچے جا سکتے، یہ تو 7 بڑی چیزیں ہیں، آپ مزید نیچے جا سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کیٹیگرائزیشن کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم بعد میں پڑھیں گے، معنی شرط البخاری و مسلم۔ معنی کیا ہے شرط بخاری اور شرط مسلم کے مطابق ہونے کا؟ والمراد بشرط البخاری و مسلم، اور مراد جو ہے شرط بخاری اور شرط مسلم کا وہ یہ ہے، یہ جو 2 ڈاٹ لگے ہوتے ہیں یہ تفصیلیہ ہوتے ہیں، یہ تفصیل بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ان یکون الرجال متصفین بالصفات التي يتصف بها رجال البخاری ومسلم من الضبط والعدالة وعدم الشذوذ والنکارة والغفلة۔ مراد جو ہے شرط بخاری اور مسلم سے وہ یہ ہے کہ روات، رجال یعنی روات جو ہے جو کہ متصف ہے صفات کے ساتھ، اسی صفت کے ساتھ جو صفت آپ کو امام بخاری اور امام مسلم کے رجال میں، کے روات میں جو صفتیں ملیں گی۔ مثلا ابن حبان نے کوئی راوی لایا ہے، اس کے یہاں بھی وہی صفت ہوگی جو آپ امام بخاری اور امام مسلم کے روات کے یہاں دیکھتے ہیں۔
اگر صفتیں سیم ہیں تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد یہی ہے کہ شرط بخاری اور شرط مسلم کو پورا کیا گیا، کیونکہ ابن حبان کے راوی کی وہی صفت ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں امام بخاری یا امام مسلم کے راوی کی، اور وہ صفت کیا ہے؟ وہ ہے من الضبط، ایکوریسی میں، ضبط میں۔ یہ ہم نے پڑھی ہے 5 بیسک نیڈز جو ہے حدیث کے صحیح ہونے کے لیے، جب ہم نے صحیح حدیث پڑھی تھی۔ تو ضبط میں، عدالت میں، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے۔ ضبط ایکوریسی کو کہتے ہیں، عدالت کیریکٹر کو کہتے ہیں۔ وعدم الشذوذ، کہ اس میں کوئی شذوذ نہیں ہوگا، مخالفت نہیں ہوگی، سکہ اوسق کے مخالف نہیں جائے گا۔ والنکارہ، اور وہ منکر نہیں ہوگی۔ والغفلہ، اس میں غفلت نہیں ہوگی راوی کے ہاں۔ جب یہ چیزیں دیکھی جائیں گی، اگر یہ چیزیں نہیں ہے کسی دوسری کتاب کے راوی میں، تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ جو راوی ہے یہ شرط بخاری اور شرط مسلم کے یہاں مکمل ہو رہا ہے، تو یہ وہی شرطیں لیے ہوئے ہیں جو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنے روات کے لیے رکھی تھی، تو سند کا معیار بڑھ جائے گا۔ تو اسی لیے جب ہم نے یہاں پر یہ کیٹیگری بیان کی کہ ثم ما کان علی شرط البخاری و مسلم، اس سے مراد یہی ہے کہ ان کے یہاں وہ صفات ہونی چاہیے جو بخاری و مسلم کی، ضبط میں، عدالت میں، عدم شذوذ میں، اور نکارہ میں، اور غفلہ میں۔ لیکن صاحب کتاب نے ایک اور مسلک بیان کیا ہے، وکیل، اور کہا گیا المراد بشرط البخاری و مسلم، کہ مراد جو ہے شرط بخاری اور شرط مسلم سے رجالہما انفسہم، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صفات وہی ہوں جو بخاری اور مسلم کے روات کی صفات ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہی راوی ہونے چاہیے جو بخاری اور مسلم کے راوی ہے، این وہی راوی۔ اگر امام بخاری کے یہاں الف راوی ہے، با راوی ہے، تو وہی ابن حبان کے یہاں جب ہوگا تب جا کر آپ کہیں گے کہ بھئی یہ شروط بخاری کے مطابق ہے یا شرط بخاری و مسلم کے مطابق ہے۔ جب آپ کہیں گے کہ نہیں صفات ہے، پھر تو معاملہ، یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے، اور سیغے مجہول کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، کیلا کے ساتھ۔ تو میں نے اس سے پہلے بھی بتا دیا کہ جب آپ سیغے مجہول سے کوئی رائے لاتے ہیں تو وہ صاحب کتاب کی قبول شدہ رائے نہیں ہوتی ہے، وہ اس کو مختار یا اس کو وہ ترجیح والی رائے نہیں شمار کرتے ہیں۔ بہرحال ہماری اطلاع کے لیے انہوں نے یہ رائے بھی لائی ہے، والمراد بشرط البخاری و مسلم رجالہما انفسہم، ان دونوں کے رجال ہونے چاہیے۔ یہ مسلک جو ہے یہ آپ کو ملے گا کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی، امام سخاوی رحمہ اللہ نے بھی، امام نووی رحمہ اللہ نے بھی، ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے بھی شرط بخاری و مسلم کو رجال کے ساتھ خاص کیا۔ نو ڈاؤٹ ایک بحث ہے حاکم کے حوالے سے، کیا حاکم اس کے ماننے والے تھے یا نہیں تھے، بہرحال وہ بحث ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ آپ کو ان علماء کے یہاں ملے گا کہ جب وہ بات کرتے ہیں شرط بخاری مسلم کی تو وہ رجال کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں اس کو، وہ صفات کے ساتھ خاص نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جب آپ رجال کے ساتھ خاص کریں گے پھر آپ مرتبے نہیں بنا پائیں گے، پھر وہ سند آ جائے گی امام بخاری کی سند، امام مسلم کی سند، وہ تو برابر آ جائے گی، پیرالل بن جائے گی۔ جب وہی روات ہوں گے جو روات آپ امام بخاری کے یہاں دیکھیں گے، امام مسلم کے یہاں دیکھیں گے، تو وہ سند ہم پلہ ہو جائے گی، پھر آپ اس کو مرتبوں میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ یہ بحث اصل میں ہے عبدالحق محدث دہلوی کی، کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ جب آپ کہیں گے وہی روات تو پھر وہ طبقے نہیں رہے، تو آپ شرط کہہ کر کچھ پھر ایسا کہہ رہے ہیں جو آپ کو پھر ہم پلہ کر دے گا امام بخاری کے اور امام مسلم کے روات کے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جب آپ صفات کہیں گے تو صفات ایک ایسی چیز ہے جو بعد میں آتی ہے، کہ آپ نے امام بخاری کا راوی الف، یہی امام مسلم کے بھی یہاں بھی ہے راوی الف، اور پھر راوی با ہے امام ابن حبان کے یہاں، اور امام ابن حبان کے یہاں راوی با میں وہ تمام صفات ہے جو راوی الف میں آپ کو ملیں گی امام بخاری اور امام مسلم کے یہاں۔ تب آپ کہیں گے کہ یہ راوی با جو ہے یہ امام بخاری و مسلم کی شرط کے مطابق ہے، تو یہ ابن حبان نے لایا ہے تو اس لیے اس راوی کو آپ نیچے رکھیں گے، یہ سند جو ہے نیچے جائے گی۔ لیکن جب اوپر بھی با یہاں بھی با، اوپر بھی الف یہاں بھی الف، اوپر بھی جیم یہاں بھی جیم، تو فرق کہاں کریں گے آپ؟
یہ تو راوی سیم ہے، امام بخاری، امام مسلم اور ابن حبان، پھر آپ مرتبے نہیں کر سکتے۔ نو ڈاؤٹ کچھ نے کہا کہ امام بخاری اور امام مسلم کو ترجیح دیں گے کیونکہ ان کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ بہرحال وہ بحث تو ہے، اس پہ بھی جواب دیا ہے لوگوں نے کہا کہ تلقی بالقبول پوری کتاب کو ہے، کسی خاص سند یا کسی خاص راوی کو حاصل نہیں ہے۔ میری بحث آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ جب آپ ایک سند کو دوسرے سند کے مقابلے میں کھڑے کریں گے، پھر آپ کھڑا کرنے کے بعد ان کو کہیں گے کہ نہیں ایک سند اوپر ہے دوسری سند اس سے نیچے ہے، آپ سے پوچھا جائے گا کہ روات تو سیم ہے، اب آپ ایک کو اوپر دوسرے کو نیچے کیوں لا رہے ہیں؟ تو آپ کہیں گے جو اوپر ہے اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، امت نے اس کو قبول کیا ہے، جبکہ دوسری کتاب کو تلقی بالقبول حاصل نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے تلقی بالقبول تو مجموعی طور کتاب کو حاصل ہے، کسی خاص سند کو نہیں۔ تو آپ بخاری کو اوپر رکھ سکتے ہیں اور مسلم کو اس سے نیچے، پھر دوسری کتابوں کو اس سے نیچے، تلقی بالقبول کی بنیاد پر، لیکن سند میں یہ ممکن نہیں ہے۔ امام بخاری کی سند اور پھر ابن حبان کی سند یا حاکم کی سند یا کسی دوسرے ابن خزیمہ کی سند، اس کو آپ نیچے نہیں لا سکتے کیونکہ تلقی بالقبول الگ الگ سند کو حاصل نہیں ہے بلکہ کتاب کو حاصل ہے۔ تو یہ بحث چلی ہے، اس لیے صاحب کتاب نے اس کو سیغ مجہول کے ساتھ لایا ہے کہ کچھ لوگ اس سے مراد لے رہے ہیں کہ یہ بخاری و مسلم جو ہے ان کے رجال کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کہ جب آپ کہہ رہے ہیں جب آپ امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ ان کے رجال کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، صفات کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ بہرحال اس پہ کلام ہے، اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ والکلام فی ھذا طویل، اس میں جو بحث ہے وہ بہت ہی لمبی ہے۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں ذکرناہ فی مقدمۃ شرح سفر السعادہ، ذکرناہ میں نے اس کو ذکر کیا ہے، ہم نے اس کو ذکر کیا ہے کس میں؟ جو مقدمہ لکھا ہے انہوں نے شرح سفر السعادہ، یہ اصل میں شرح سفر السعادہ جو ہے مجد الدین الفیروز آبادی کی کتاب ہے، جن کا انتقال 817 ہجری میں ہوا تھا۔ ان پہ انہوں نے اصل میں مقدمہ لکھا ہے اور اس میں فن حدیث کی اصطلاحات وغیرہ ڈسکشنز میں لائی ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سفر السعادہ ہے فیروز آبادی صاحب کی، اس کی اہمیت بڑی ہے اس مقدمہ سے۔ اس میں انہوں نے یہ بحث کی ہے کہ اصل میں اعتبار جو ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ یہ شرط مسلم و بخاری، شرط بخاری و مسلم کے مطابق صحیح ہے، اعتبار صفات کا کیا جائے گا، نہ کہ ذات کا، نہ کہ روات کا۔ روات سیم نہیں ہونے چاہیے، راوی مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ صفات، وہ شروط ہونی چاہیے جو آپ روات کے یہاں دیکھتے ہیں۔ بہرحال اس پہ بحث انہوں نے کی ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ سفر السعادہ کی جو شرط لکھی ہے، شرح لکھی ہے حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے، تو ڈاؤن لوڈ بھی ہوتی ہے، PDF اویلیبل ہے اس کا، اس کی بحث میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ بحث تھی جو اصل میں مراتب صحہ اور مراتب صحیح احادیث کے حوالے سے ہم نے دونوں چیزیں پڑھی، درجات جو ہے صحہ کی، کہ کون سی کتابیں پہلے آئیں گی، بخاری، مسلم، پھر کون سی احادیث آئیں گی، پہلی وہ جو متفق علیہ ہوگی، وہ بخاری مسلم سے بھی اوپر جا رہی ہے، پھر اس کے بعد جو بخاری، پھر مسلم، پھر دوسری، پھر اب یہ شرط بخاری مسلم کیا ہے، تو اس پہ بھی ہم نے بحث کی کہ کس چیز کو ترجیح دی جائے گی، آپ رجال کو ترجیح دیں گے یا آپ ان کی صفات کو ترجیح دیں گے۔ تو اگر رجال ملتے ہیں تو نور علی نور، اگر نہیں مل رہے ہیں تو اصل چیز جو ہے صفات کی ہے جس کو آپ قابل ترجیح سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ بحث تھی۔ اس پورے ڈسکشن میں جو ہم نے بات سیکھی سمجھی وہ یہ ہے کہ امام بخاری کو فضیلت حاصل ہے امام مسلم پہ اور دوسری کتابوں پہ جو احادیث کے باب میں لکھی گئی ہے۔ آج کے دور میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی کتاب کو امام بخاری سے زیادہ اہمیت حاصل ہے یا کسی اور عالم کی، وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اب یہ ڈسکشن جو ہے تقریباً کلوز ہو گیا ہے۔ ہاں کچھ لوگ ابھی بھی یہ مختلف آراء لیے ہوئے کہ بھئی میں امام مسلم اور دوسری کتابوں کو زیادہ فضیلت دیتا ہوں۔ بہرحال وہ ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے۔ جمہور محدثین جو ہے وہ اسی طرف ہے کہ امام بخاری پہلے نمبر پہ، اس کے بعد امام مسلم، اور دونوں کی جو متفق علیہ حدیث ہے اس کو سب سے پہلے لیا جائے گا۔ تو یہ اصل میں آج کے بحث کا نچوڑ ہے۔ اب مختلف بحثیں آئیں گی جو کتابوں کے حوالے سے ہے، تو انشاءاللہ وہ اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنار 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 المنار
حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.